بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 19 روزے ہو چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا 20واں روزہ ہے، اور 20ویں روزے کی جو عبادات ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہیں، کیونکہ ان سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں ملتا رہے۔ ویڈیو کو دیکھ کے لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ نماز فجر کے بعد پنجم کلمہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ کلمہ بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اس استغفار کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی اس کلمہ استغفار کو کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کے اندر سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے وہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یا جیسے وہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو اور وہ کوئی گناہ جانتا ہی نہ ہو۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کی عبادت میں دل خوب لگے گا اس کا، اور اس کے قلب کو اتنا سکون میسر آ جائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرنے کے بعد اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا قبول توبہ کی دلیل ہے۔ اس کلمے کو فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ 70 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کو 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ ہماری بہت سی دعائیں، ہمارے بہت سے وظیفے اس لیے قبول نہیں ہوتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوا ہوتا ہے جس کی ہم توبہ نہیں کر پاتے یا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لازمی استغفار کریں۔ جب فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ استغفار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ سارا دن میں جتنی بھی عبادات کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ جس مقصد سے بھی آپ لوگ کریں گے، آپ کا ہر مقصد فوراً قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ لوگوں کے اوپر لازمی برسیں گی۔ جب صبح ہی صبح آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا موڈ اتنا اچھا کر دیں گے استغفار پڑھ کے، تو پھر تو سارا دن آپ لوگ ایسے ہو جائیں گے اور آپ کی ہر عبادت ایسی ہو جائے گی کہ بالکل VIP ہو جائیں گے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ جس طرح کلاس میں وہ والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سب سے آگے بیٹھتا ہے اور اس پر استاد کی نظر خاص ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر خاص ہو جائے گی۔ تو فجر کی نماز کے بعد استغفار لازمی پڑھیں، اور چاہے جتنی بھی تعداد میں پڑھیں۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 7 سلام پڑھنا ہے 17 مرتبہ۔ یہ 7 سلام جو ہیں ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جس کو مستقل پڑھتے رہنے سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اتنا اثر ہوگا آپ کی زندگی پر، آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے مال کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے اندر سے، آپ کے دل سے ہر قسم کا خوف ختم ہو جائے گا، چاہے وہ موت کا خوف ہو، چاہے وہ کسی چیز کو کھو دینے کا خوف ہو، چاہے وہ جن بھوت پریت کا خوف ہو، یا اگر کسی کو پکڑے جانے کا خوف ہے تو وہ بھی اس کو لازمی پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو اس کا جو ہے خوف بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا پڑھنے والا مالا مال بہت رہے گا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 27 مرتبہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو بھی موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ آیت الکرسی کو 3 دن اور 3 راتیں جس گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو اور جنات سے بالکل پاک ہو جائے گا۔
ایسے ہی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی طرف نگاہ رکھے گا، اور تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر پر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی رزق اور روزی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اسے ہر طرف سے، چاروں سمت سے اس پر رزق اور روزی کی بارش ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا بیش بہا تحفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تو درود ابراہیمی کو مغرب کی نماز کے بعد 33 مرتبہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے آخر میں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے 200 مرتبہ۔ اس طرح عبادت کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی حاجت کو قبول ہونے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی، انشاءاللہ تعالی لازمی آپ کی ہر دعا لازمی قبول ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے وظائف۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔